اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور آج اس چوتھے باب کی 8ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بیان ہوا ابواب جہاد بالنفس انسان کی تربیت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا ان اخلاقی احادیث کو سننا، سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ایک انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آج جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ حدیث کتاب وسائل الشیعہ میں نقل ہوئی، لیکن مختصر نقل ہوئی، اور جو حصہ ابواب جہاد بالنفس سے متعلق تھا اسے مرحوم حر عاملی نے یہاں نقل کیا۔ لیکن اگر آپ مرحوم کلینی کی کتاب اصول کافی جلد نمبر 1 میں اس حدیث کو ملاحظہ کریں تو یہ حدیث وہاں بطور کامل موجود ہے۔ ہم یہ مکمل حدیث آپ کی خدمت میں نقل کریں گے، یعنی وہ پہلو بھی جو وسائل الشیعہ میں ابواب جہاد بالنفس میں بیان ہوا، اور وہ باقی حصہ جسے مرحوم کلینی نے ذکر کیا ہے اصول کافی میں، اس حصے کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ارشاد فرماتے ہیں، انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہرگز صالح نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ تم عارف ہو جاؤ، یعنی کوئی بھی شخص عرفان کے بغیر، عارف ہوئے بغیر، معرفت حاصل کیے بغیر، باری تعالیٰ کی شناخت حاصل کیے بغیر کوئی شخص بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ صالح بنے تو اسے عرفان کی وادی میں آنا ہوگا اور ایک عارف بننا ہوگا، چونکہ عرفان وہی معرفت کا نام ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی نورانی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی رسول کی حجج کی نورانی معرفت کو حاصل کرنا، یہی علم عرفان ہے۔ لہٰذا تم صالح نہیں ہو سکتے مگر تم عارف ہو جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تَعْرِفُونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا، تم ایک عارف بھی نہیں بن سکتے، عارف نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ تم تصدیق کرو۔ کس کی تصدیق کرنی ہے؟ اللہ کی تصدیق کرنی ہے، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنی ہے، اللہ کے رسول کی حجج کی اور اوصیاء کی تصدیق کرنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُصَدِّقُوا، تم تصدیق بھی نہیں کر سکتے حَتَّى تُسَلِّمُوا أَبْوَابًا أَرْبَعَةً، مگر یہ کہ تم 4 ابواب پر سر تسلیم خم کر لو۔ لا يصلح اولها الا بآخرها، اس میں پہلا باب جو ہے وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، یعنی صلاحیت دار نہیں ہوگا جب تک تم آخری باب کی بھی جو ہے وہ اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم نہ کر لو۔ بس یہاں عزیزان محترم توجہ کی جائے کہ اگر انسان نے صالح ہونا ہے تو ایک ترتیب بیان کی گئی ہے کہ جس کے درمیان آپس میں ایک منطقی رابطہ پایا جاتا ہے۔ اگر انسان صالح بننا چاہتا ہے تو صالح بننے کے لیے انسان کو عارف بننا چاہیے، عارف بننے کے لیے انسان کو تصدیق کرنا ہے، تصدیق کرنے کے لیے انسان کو سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے انسان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ عارف ہو جائے ان 4 ابواب کا، کہ جو 4 ابواب جب تک ان 4 ابواب کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے، یعنی ان پر عمل پیرا نہ ہوا جائے، انسان عارف نہیں بن سکتا اور انسان سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث جسے مرحوم شیخ حر عاملی نے یہاں تک ابواب جہاد بالنفس میں بیان کیا، میں اس روایت کی تشریح میں چند کلمات آپ کی خدمت میں اگر بیان کروں تو پہلا مطلب یہ کہ روایت کی اگر سند کو دیکھا جائے تو سندی عنوان سے علماء نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے، چونکہ سلسلہ سند میں امن ذکرہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی جب راویوں کا ایک سلسلہ بیان ہو رہا ہے تو وہاں ایک کلمہ استعمال کر دیا ہے امن ذکر،
یعنی یہاں پر کچھ راوی مس ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا، پس روایت اس اعتبار سے مرسل ہے۔ اور پھر اس روایت میں ایک راوی موجود ہے جس کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے، یہ شخص بھی مورد تائید نہیں ہے علماء کے نزدیک، پس یہ روایت سندی اعتبار سے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے محتوا اور مضمون کو دیکھا جائے تو اس کا مضمون بطور کامل درست ہے اور اس میں کسی قسم کی مشکل نہیں پائی جاتی ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے لا انکم لا تکونون صالحین، بے شک تم صالح نہیں ہو سکتے حتی تعرفوا، مگر یہ کہ تم عارف ہو جاؤ۔ پس یہاں مرحوم ملا باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان عرفان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا، انسان عرفان کے بغیر اہل نجات نہیں ہو سکتا، انسان کا عارف بنے بغیر کوئی بھی عمل خداوند متعال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ در واقع وہی نقطہ ہے کہ جسے مرحوم آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی نے بھی بیان کیا کہ جس شخص کے پاس عرفان نہیں ہے اس کے پاس نہ تو دنیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس آخرت ہے، یعنی نہ تو اس کے پاس دین ہے، نہ اس کے پاس دنیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس آخرت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو شخص عارف نہیں ہے۔ پس عارف ہونا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفان اور معرفت کس چیز کو کہا جائے گا؟ یعنی یہاں جو اس روایت میں عرفان کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کلمے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صالح سے مراد کو سمجھ لیں کہ صالح ہونا یعنی کیا مراد ہے۔ صالح ہونا یعنی عبادت گزار ہونا، یعنی انسان کا عابد ہونا۔ پس انسان کس کی عبادت کرے یہ عابد ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے، یعنی انسان عابد کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس کی عبادت کرے، اور انسان عابد ہی انسان صالح ہوتا ہے۔ پس یقیناً اس ہستی کی معرفت حاصل کرنا کہ جس ہستی کی انسان نے عبادت کرنی ہے، وہ کون سی ہستی ہے۔ اب اس ہستی کو اگر پہچاننا ہے تو یقینی بات ہے وہ ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس میں جو یہ صلاحیت رکھتی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جو لیاقت رکھتی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی جو یہ قابلیت رکھتی ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پس انسان اس ہستی کو جاننے کے لیے انسان کا عارف ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ پس اگر انسان صالح بننا چاہتا ہے یعنی عابد بننا چاہتا ہے تو انسان کو معرفت کی ضرورت ہے، یعنی معرفت کے بغیر عبادت نامکمل ہے۔ لہٰذا خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں لِيَعْبُدُونَ کی تشریح میں علماء نے روایات سے نقل کیا اے لِيَعْرِفُونَ، یعنی میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں گے تو میری عبادت کریں گے، میری عبادت کریں گے تو صالح ہوں گے نا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص صالح بننا چاہتا ہے تو عبادت کرے، عبادت کرنا چاہتا ہے تو عرفان حاصل کرے، عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کرے، سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہے تو 4 ابواب پر انسان کو اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے کہ ان 4 ابواب میں سے پہلا باب اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ آخری باب پر بھی انسان سر تسلیم خم اپنا نہ کر لے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تم عارف نہیں بنتے عابد نہیں ہو سکتے ہو، اور جب تک تم عابد نہیں ہوگے صالح نہیں ہوگے، جب تک تم صالح نہیں ہوگے تصدیق کے مرحلے تک نہیں پہنچو گے، اور جب تک تم تصدیق کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم سر تسلیم خم نہ کرو۔ پس ان کے درمیان ایک رابطہ منطقی پایا جاتا ہے، یعنی وَلَا يَعْرِفُونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا، تم اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتے جب تک تم تصدیق نہیں کرتے ہو، وَلَا تُصَدِّقُوا، تم اس وقت تک تصدیق نہیں کرتے حَتَّى تُسَلِّمُوا، مگر یہ کہ تم سر تسلیم خم کر لو۔ کس کے آگے سر تسلیم کر لو؟ سر تسلیم خم کر لو ابواباً 4 ابواب کے درمیان لا یصلح اولها الا بآخرها، کہ پہلا اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک آخری کے سامنے بھی سر تسلیم خم نہ کر لیا جائے۔ پس یہ وہ روایت ہے کہ جسے مرحوم شیخ حریام ولی نے یہاں پر بیان کیا۔ لیکن اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ ابواباً 4 کا کلمہ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ ابواباً 4 کیا چیز ہے مرحوم شیخ حریام ولی نے بیان نہیں کیا۔
اب یہاں مرحوم ملا محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ملا محمد تقی مجلسی سے ان ابواب اربعہ کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ 4 ابواب کون سے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ وہ 4 ابواب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں بیان ہوئے ہیں۔ وہاں کہاں بیان ہوئے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے من تابا، یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے، وآمن اور ایمان لے کر آتا ہے، وعمل صالحا اور صالح اور نیک عمل کو انجام دیتا ہے، ثم اہتدی اور اس کے بعد وہ ہدایت اختیار کر جاتا ہے، یعنی واہتدی بولایت اہل البیت، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے اس کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ بس 4 ابواب میں پہلا باب توبہ ہے، دوسرا باب ایمان ہے، تیسرا باب عمل صالح ہے، اور چوتھا باب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک ہونا ہے۔ پس اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے لیکن اہل بیت کی ولایت سے متمسک نہیں ہوتا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے لیکن اہل بیت کی ولایت سے متمسک نہیں ہے تو اس کا ایمان اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اگر کوئی شخص عمل صالح انجام دیتا ہے لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک نہیں ہوتا تو اس کا عمل صالح اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ پس ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہاں معیار اور اساس ہے باقی 3 چیزوں کے لیے بھی، لہٰذا ابواب اربعہ پر سر تسلیم خم کرنا یہ ایک انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے مرحوم شیخ حر عاملی نے ابواب جہاد بالنفس سے متعلق یہاں وسائل الشیعہ میں ابواب جہاد بالنفس میں بیان کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ مرحوم کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 181 پر حدیث جو ذکر کی ہے اس کا نمبر ہے 1,04,372، وہاں پر یہ حدیث مرحوم کلینی نے مکمل نقل کی ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرماتے ہیں ذل اصحاب الثلاثۃ وطاہم تیہا بعیدا، یعنی وہ افراد کہ جو ان 4 ابواب میں سے 3 ابواب کی پیروی کرتے ہیں، یعنی توبہ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، لیکن چوتھے کو وہ ترک کر دیتے ہیں، تو ایسے افراد سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ایسے افراد گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبل الا العمل الصالح، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا مگر کس کو قبول کرے گا؟ عمل صالح کو۔ ولا يتقبل اللہ الا بالوفاء والشروط والعہود، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس عمل صالح کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اللہ کے وعدے کی وفاداری نہیں کرتے ہیں، اور جو اللہ نے شرائط ان کے سامنے بیان کر دی ہیں، جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لے رکھا ہے، وہ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت کرنا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں اس رسالت کی تبلیغ میں آپ سے اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں مگر یہ کہ میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مودت اختیار کی جائے۔ بس یہ اللہ نے شرط رکھ دی ہے عمل کی قبولیت کے لیے کہ اگر انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے اجر رسالت ادا کرنا ہے، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کی شرط پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس سے اپنے عہد کی پاسداری کرنا ہے اور وفاداری کرنا ہے۔ لہٰذا من وفى اللہ بشروطہ، یعنی جو اللہ کی شرائط اور شروط سے وفاداری کرے گا، واستکمل ما وصف فی عہدہ، اور وہ بات جو اللہ نے اپنے وعدے میں اسے بیان کی ہے اسے کمال درجے تک پہنچائے گا، نال ما عندہ واستکمل وعدہ، تو وہ شخص اللہ کی قرب کے مقام پر فائز ہو جائے گا، اور اللہ نے جو اس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کر لے گا۔ ان اللہ عز وجل اخبر العباد بطریق الہدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے راستوں کی خبر دے دی ہے، وشرع لہم فیہا المنار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے راستے پر باقاعدہ چراغ روشن کر رکھے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ ان چراغوں کی روشنی سے مدد لیتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے راستوں پر فائز ہو جائے۔ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعها، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، حسین کی کشتی سب سے سری ہے۔
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، پس اگر ہدایت چاہتے ہو تو چراغ ہدایت کی روشنی میں ہدایت کا سفر طے کرنا ہوگا۔ وَأَخْبَرَهُمْ كَيْفَ يَسْلُكُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو خبر دے دی ہے کہ انہوں نے اس ہدایت کا راستہ کیسے طے کرنا ہے۔ پس اگر کوئی شخص ہدایت کا چراغ تھام کر ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرے گا، تو یہ شخص درواقع گمراہی کے دھانے پر ہے اور گمراہی اس کا مقدر بنے گی۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک جو توبہ کرتا ہے، انی لغفار، بے شک میں جو ہے وہ غفار ہوں، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کسے؟ لمن تابا، کہ جو توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لے کر آتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دیتا ہے، ثم اہتدی، اور اس کے بعد وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پس ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ وقال انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہ متقین کون ہیں؟ یہ متقین وہی ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حبل اللہ کو تھام لیا ہے اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے سر تسلیم خم ہو چکا ہے، یعنی ان کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ ایسے ہی شخص کو متقی کہا جائے گا اور ایسے ہی شخص سے اللہ تبارک و تعالی عمل کو قبول کرے گا۔ پس ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَا أَمَرَهُ، پس جو شخص اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں تقوی اختیار کرتا ہے، لقی اللہ عز وجل مؤمنا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ مؤمن ہوگا۔ کس چیز پر مؤمن ہوگا؟ بما جاء بہ محمد، کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات لے آئے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنے والا اور ایمان رکھنے والا وہ شخص مؤمن ہوگا۔ ایسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا۔ اب یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہیہات ہیہات، افسوس ہے، افسوس ہے اس شخص کے اوپر۔ کون ہے یہ شخص؟ فاتا قوم وماتوا قبل ان یہتدوا، کہ ایک قوم جو ہے وہ ہدایت کے بغیر ہی مر گئی، نابود ہو گئی، اور وہ یہ گمان کرتے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں لیکن ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ وَأَشْرَكُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ مشرک تھے اور ان کو اپنے شرک کا علم بھی نہیں تھا، چونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور تھے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ مَنْ أَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَىٰ، جان لو بے شک جو شخص بھی دروازے کے ذریعے سے گھر میں داخل ہوگا اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، پس جو علی کے راستے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم لینے کے لیے آئے گا، ایسا شخص ہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اگر علی کا دامن چھوڑے بغیر دیوار کو پھلانگ کے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں پہنچنا چاہے گا تو ایسے شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، چونکہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا ہے۔ انہو من اتی البیوت، جو گھروں میں داخل ہو، من ابوابہا، دروازوں سے، اہتدا، اسے ہدایت ہوگی۔ ومن اخذ فی غیرہا، جو اس کے علاوہ کسی اور راستے سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، سلک طریق الرد، اس نے ایسے راستے کو اپنایا ہے جس راستے کو چور دروازہ کہتے ہیں، پس ہلاکت اس کا مقدر ہوگی، رد ہونا اس کا مقدر ہوگا۔ وصل اللہ طاعت ولی امرہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولی امر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، بطاعت رسول ہی وطاعت رسول بطاعت ہی، یعنی اللہ نے اپنے ولی امر کی اطاعت کو جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے
اور اللہ کے ولی امر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پس جو شخص ولی امر کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے گویا کہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کیا۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں فمن ترک طاعت ولاۃ امرہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولاۃ امر کی اطاعت کو ترک کر دیا، لم یطع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، ولا رسولہ، اور نہ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اقرار بھی کر رہا ہے اس چیز پر جو اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے اور نازل ہوا ہے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، یعنی ہر عبادت کی جگہ کے وقت اپنی زینت اور لباس کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی عبادت کے وقت اپنے جو لباس ہے اس لباس کا خیال رکھو اور لباس کو پاکیزہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہو۔ وَالْتَمِسُوا الْبُيُوتَ، اور تمسک کرو، ایسے گھروں کو تلاش کرو، الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 36، اور امام جعفر صادق نے وہاں سے اقتباس کیا ہے، اور پہلے جملے کو یعنی پہلے کلمے کو فی بیوتن اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَالْتَمِسُوا الْبُيُوتَ، یعنی ایسے بیوت سے متمسک ہو جاؤ۔ کون سے بیوت؟ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ، کہ جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان بیوت کی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان بیوت میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے۔ فَإِنَّهُ قَدْ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی آپ کو خبر دے دی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی بے شک اللہ نے اس مطلب کی خبر دے دی ہے کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حضور میں قیام سے، نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی ہے۔ رجال ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کے تجارت انہیں گمراہ نہیں کرتی ہے، ولا بیع، اور نہ ہی بیع انہیں گمراہ کرتی ہے، عن ذکر اللہ، یعنی ذکر خدا سے منصرف نہیں کرتی ہے تجارت اور بیع، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے تجارت اور بیع انہیں نہیں روکتی ہے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انہیں تجارت اور بیع نہیں روکتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ جس دن قلب اور نظر جو ہے، دل اور نظریں جو ہیں وہ منقلب ہو جائیں گی۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد استخلص الرسل لامرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو اپنا خاص حکم دے دیا ہے، ثم استخلصہم مصدقین لذالک ونذرہ، پھر اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس کی تصدیق کریں اور اس کے بارے میں جو خطرات ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو اس کے اوپر حکم دے دیا ہے۔ فقال، اور پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، یعنی پس خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ان من امتن، کوئی امت ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر، مگر یہ کہ اس امت میں خداوند متعال نے نذیر کو بھیجا ہے کہ جو مبشرین بھی ہیں اور منذرین بھی ہیں، جو اللہ کی طرف سے بشارت بھی دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انذار بھی کرتے ہیں۔ تاہا من جاہل واہتدا من ابصر وعقل، یعنی جس نے ان سے دوری اختیار کی وہ گویا کہ جہالت میں اختیار کر کے وہ شخص نابود ہو گیا۔ واہتدا من ابصر وعقل، اور جس نے عقل اور خرد کا دامن تھامتے ہوئے ان کے دامن کو تھام لیا وہ شخص ہدایت یافتہ ہو گیا۔
ان اللہ عز وجل یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، کہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوب، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل کہ جو انسان کے سینے کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ وَكَيْفَ يَهْتَدِي لَمْ يُبْصِرْ، اور وہ شخص کہ جو نہیں دیکھتا، جو نابینا ہے، وہ کیسے ہدایت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ وَكَيْفَ يُبْصِرُ مَنْ لَمْ يُنذَرْ، اور جس کو انذار نہیں کیا گیا، جس کو ڈرایا نہیں گیا، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ یقینی بات ہے ہدایت کا راستہ اور دروازہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اتبعوا رسول اللہ واقروا بما نزل من عند اللہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، وَأَقِرُّ، اور اقرار کرو، بِمَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے، وَاتَّبِعُوا آثَارَ الْهُدَى، اور ہدایت کے آثار کی پیروی کرو، فَإِنَّهُمْ عَلَامَاتُ الْأَمَانَةِ وَالتَّقْوَى، کیوں چکہ یہ بے شک امانت اور تقوی کی نشانیاں ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِیسیٰ ابن مریم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو، اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیتا ہے، وَأَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ، اور عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ جتنے رسول ہیں ان کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، لم یؤمنوا، تو عیسیٰ کے انکار کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ در واقع اقرار کیا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اگر مہدی کو نہیں مانتا تو اس نے علی کو بھی نہیں مانا، اگر کوئی شخص رضا مولا کو نہیں مانتا تو اس نے علی مولا کو نہیں مانا، اگر کوئی شخص جعفر صادق کو نہیں مانتا تو وہ علی مولا کی ولایت کا منکر ہے، در واقع مؤمن نہیں ہے۔ اقتص الطریق بالتماس المنار، لہٰذا چراغ کو دیکھ کر راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ والتمسوا من وراء الحجب الآثار، اور پردے کے پیچھے پوشیدہ اسرار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تستکملوا امر دینکم، تاکہ تمہارا امر دین جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ وتؤمنوا باللہ ربکم، اور تم اللہ کو اپنے رب کے عنوان سے اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ مکمل روایت تھی جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، اور اصول کافی جلد نمبر 1 میں یہ روایت تفصیلی طور پر نقل ہے، لیکن ابتدائی وہ 3 خطوط جو مرحوم شیخ حر علی نے بیان کیے وہ ابواب جہاد بالنفس سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں یہاں ہم آپ کی خدمتیں تفصیل سے تشریح کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ انسان جب تک عارف نہیں ہوتا انسان صالح نہیں ہوتا، اور انسان عارف نہیں ہوتا جب تک وہ تصدیق نہیں کرتا ہے، اور انسان تصدیق نہیں کرتا جب تک وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا ہے، اور انسان سر تسلیم خم نہیں کرتا جب تک وہ 4 ابواب کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے اور ان 4 ابواب سے متمسک نہیں ہوتا۔ ان 4 ابواب میں پہلا باب توبہ ہے، دوسرا باب ایمان ہے، تیسرا باب جو ہے وہ عمل صالح ہے، اور چوتھا باب جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک ہونا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے تمسک باقی 3 کے اوپر جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر یہ تیسری چیز نہیں ہے تو باقی 3 چیزیں بھی خداوند متعال قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، چونکہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اور متقی وہی ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی حبل اللہ کو تھام لیا ہے اور ان کے دروازے پر آ کر سر تسلیم خم ہو چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی نورانی احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔